السلام علیکم. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا آپ کو، جس میں سے کچھ چیزیں جس میں سے کافی ٹاپک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ، اور اس کے علاوہ اصحاب کہف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میریکل جو ہوا تھا، جو پیدا ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے یاجوج ماجوج کی جو دیوار بنائی تھی، وہ یاجوج ماجوج کہاں پہ ہیں اس وقت، اور جس قوم نے وہ دیوار بنوائی تھی وہ قوم کہاں پہ ہے، اس بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پورٹل وغیرہ کھلنا، جیسے آپ نے سنا وہ ساحل عظیم بتاتا ہے پورٹل کھل گیا. اور لیکن ساحل عظیم اچھا آدمی ہے، لیکن وہ پوری بات نہیں بتاتا. میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو وہ بات گول کر جاتا ہے. مطلب وہ ڈیپ میں نہیں آتا بات، نہیں بس وہ تھوڑی بات کرے گا، اس کے بعد ٹاپک چینج کر دے گا یا کہیں اور نکل جائے گا. مطلب وہ پورا نہیں بتاتا کہ اچھا آپ نے دیکھا پورٹل جرمنی میں کھلا تھا، بس سمجھ گئے نا آپ، بس پورٹل کھل گیا تھا. لیکن کیا کیسے کھلا تھا، اس کے پیچھے کیا سائنس تھی، کیا ہوا تھا، کیا ہوتا ہے، یہ تو بتاؤ نا. کہ مطلب پوری ڈیپ تو بتاؤ کہ اس کے پیچھے ہے کیا، پروسیجر کیا ہے اس کا، یہ کیسے کھولا گیا پورٹل اور کیا ہوا. مطلب وہ چیزیں نہیں بتاتا، وہ چیز نہیں بتائی انہوں نے. لیکن یہ کہ بہرحال میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، اور یہ بات حقیقت ہے، ساحل عظیم کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ پورٹل جو کھلتا ہے، پورٹل آپ کے روم میں بھی کھل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں کہ آپ آسمانوں پہ جھانکتے پھرو کہ پورٹل کھل رہا ہے وہاں. پورٹل آپ کے پیچھے گارڈن میں بھی کھل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کی سب سے بڑی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ پورٹل زمین پہ بھی کھل سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مشغول تھے، اور ابو جہل جو ہے آپ کو پتا وہ تو دشمن تھا ہی. تو جب آپ نماز میں مشغول تھے ایک دن، تو اس دن اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس میں وہ کرنے گیا لیکن کوئی چیز کے سامنے آئی بیچ میں، تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا. تو اس سے اس کے جو ساتھی تھے، اس کے دوست، انہوں نے پوچھا، اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ تم گئے حملہ کرنے پہ تو پیچھے کیوں ہٹ گئے. وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ آگ جو آئی تھی صرف ابو جہل نے دیکھی خالی. اگر آگ فزیکلی سامنے آتی تو وہ اس کے دوست بھی دیکھتے، جب وہ دیکھ رہے تھے حملہ کرنے جا رہا ہے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس نے صرف یہ دیکھا کہ وہ حملہ کرنے گیا اور پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے وہ آگ سے ابو جہل نے دیکھی، یہ بھی بڑے پوائنٹ کی بات. ٹھیک ہے نا. تو اس نے اور وہ پیچھے ہٹ گیا. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو حکم دیا ہوا یا اللہ نے ڈائریکٹ جو بھی ہوا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا پتہ وہ بھی کوئی پورٹل ایسی چیز کھلی ہوئی جس آگ آئی تھی سامنے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دوسروں کو نظر نہیں آئی، اسے ابو جہل نے دیکھی وہاں، اور وہ پیچھے ہٹ گیا. تو یہ بھی سوال ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ دیکھا نہیں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سیر پہ گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ میں نماز ہی پڑھی، وہاں سے پھر وہ آسمان کی سیر پہ نکل گئے براق پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا. اور براق کی کیا اسپیڈ تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو کوئی اسپیس کی سوٹ کی ضرورت پڑی نہ کچھ تھی. وہ کون سی انرجیز تھیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کنورٹ ہو گئی تھی، یا ان کے لیے وہ ماحول بنایا گیا تھا نارمل ہیومن بینگ کی باڈی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے راستے بنائے تھے جس سے وہ باڈی ہوتی بھی گئی ہے. ساحل عظیم کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ راستے ہیں. صحیح نا. یہ ڈورز ہے جو آپ جس پہ پردے ڈلے، راستے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں جو سمجھتا ہوں کہ اس آسمان پہ اس جگہ جانے کا راستہ آپ کے روم سے بھی بن سکتا ہے اور زمین سے بھی بن. جیسے آپ باہر جا رہے ہو اور ایک دم راستہ کرو اور آپ ضروری نہیں. کیونکہ اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اصحاب کہف کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. زمین پہ تھے وہ، جگہ بھی لوگوں نے دکھائی ہے، وہ شور ہے نہیں ابھی پتہ نہیں، لیکن وہ تھے زمین پہ، قرآن کی آیات. ٹھیک ہے نا. اور 300 سال سے زیادہ وہ سوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی ہے اپنی. ٹھیک ہے نا. تو اب اصحاب کہف جو سو رہے تھے وہ کسی فارم میں تھے، جو سو رہے تھے آرام فرمائے 300 سال، ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں دلوا رہا تھا. تو وہ تھے زمین پہ، فزیکلی زمین پہ ہی سو رہے تھے. لیکن جہاں وہ سو رہے تھے وہاں اللہ نے کوئی ماحول بنایا ہوا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا اگر تم دیکھ لیتے تو ڈر کے بھاگ جاؤ، منہ پھیر کے بھاگ جاؤ. وہ ایسے وہاں پہ کیا پورٹل کھلا ہوا تھا، وہ ایسا ماحول بنایا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ گئے نارمل باڈی کے ساتھ، اسپیس پہ آدمی جا ہی نہیں سکتا.
تو نہیں پاس سم گئے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ اصحاب کہف اپنے اس غار میں پہاڑ کے اندر جو غار تھا اس میں لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے, تو میں اس بحث میں نہیں آؤں گا. 5 تھے 7 تھے, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور ایک کتا تھا جو مینشن ہے قرآن میں اسی پہ بات کروں گا, لیکن اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کروں گا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس ماحول میں لیٹے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے قرآن کہ اگر تم دیکھتے تو منہ پلٹ کے منہ پھیر کے بھاگتے وہاں. تو یہ بڑا گہری ہے, اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ وہ کیا سچویشن ایسی تھی جس میں وہ اصحاب کہف جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے, جس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا کیا کہ جس میں انسان کی ایج نہیں بڑھ رہی. وہ تھے اسی باڈی کے ساتھ, لیکن ان کا ٹائم ٹھہرا ہوا تھا, جبکہ ان کے اراؤنڈ جو دنیا تھی اس کا ٹائم بڑھ رہا. 300 سال سے اوپر گزر گئے. اس باڈی کو اللہ نے اس ٹائم میں ٹھہرایا تھا. یہ بہت بڑا سائن ہے سمجھنے والوں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ سے سنتے نا کہ قصہ ہے, ہاں اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا, لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پوری دنیا کی ایجیں بڑھ رہی ہیں, لوگ پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے. 300 سال میں ایسے کتنے لوگ پیدا ہو کے مرے ہو, اور وہ ایسی لیٹے, وہ جو ایج ہے, یہاں تک کہ ان کا آدھا دن گزرا ہو مشکل سے, یا آدھے سے بھی کم, ایک دن یا آدھا دن, ٹھیک ہے, جس طرح قرآن میں مینشن آپس میں بات کرتے ہیں 2 گروہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ہو گیا, اصحاب کہف کا ہو گیا. یہ اب آپ اس میں ایک چیز اور چیز نوٹ کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, جن سے وہ ملتے ہیں. اب وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ سے ان کو علم عطا کیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ سے ملتے ہیں اور اللہ کے بندے سے ملتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ تو آپ نے جو ہے یہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا. پھر وہ بجاتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے غریب یتیم لڑکوں کی, اور بادشاہ جو ہے اچھی کشتی دیکھ کے چھین لیتا ہے, میں نے عیب ڈال دیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں بچے کو قتل کیا, اس کے بعد ماں باپ جو ہے بہت اچھے مومن ہیں, اور یہ بچہ نافرمان نکلتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے گا. اور تیسرے میں وہ کہتے ہیں دیوار جو ہے وہ کیوں گرائی آپ یتیم. تو کہتے ہیں یتیم لڑکوں کے والد نیک تھے, ان کا خزانہ چھپا ہے, تو یہ بچے جب جوانی کو پہنچیں گے تو یہ اپنا سوڑا نکال لیں گے. بتا آپ کو سب کچھ پتہ ہے. اس قصے میں ایک چیز بڑی پوائنٹ کی, ٹھیک ہے نا. چلو یہ تو سمجھ میں کشتی میں سوراخ کر دیا. ایک تو چیز یہ تھی کہ جب وہ مچھلی کے لیے گئے تھے پلٹ کہ ارے ہم وہ لاؤ میری مچھلی لاؤ, جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہم ناشتہ کریں, تو مچھلی وہ کہتے ہیں ان کا جو خاتم ہوتا ہے وہ کہتا ہے مچھلی تو وہیں بولا ہے جہاں پہ ہم نے آرام کیا تھا. اچھا, وہاں مچھلی اپنا راستہ بناتی ہوئی پانی میں چلی گئی, عجیب سا راستہ بنا. تو وہ مچھلی وہاں سے خشکی پہ ٹیلے پہ پہاڑ کے پاس سے پانی میں کیسے چلی گئی, یہ بھی ایک سوال ہے. چلو پانی کے ساتھ بیٹھو نا, ساحل کے ساتھ تو سمجھ میں آتا جم مار کے چلی گئی. اب وہ پانی کتنی دور تھا پتہ نہیں, لیکن مچھلی وہاں سے اپنا راستہ بنا کے پانی میں, یہ کہہ رہے قرآن میں. یہ تو یہ بھی ایک سائن ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ مچھلی کیسے گئی, کیا اللہ نے اس مچھلی کے لیے راستہ کھولا جس راستے سے وہ پانی تک پہنچی. دیکھو یہ جہان اللہ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جہان, اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سمجھنے والے. ذوالقرنین کا آپ کو واقعہ پتا ہوا, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے اس کو اقتدار دیا تھا. ذوالقرنین جو ہے, آپ نے اسے کافی ذوالقرنین, حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے. اس میں انہوں نے وہ جب اپنے سفر کا سامان کرتے تو وہ زمین کی اس تہ تک پہنچتے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے, صحیح نا, دلدل میں یا پانی میں, جس طرح مختلف ٹرانسلیشن ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ سفر کا سامان کیا اور وہ وہاں تک پہنچے زمین میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اس مینشن ہے کہ انہوں نے دوبارہ سفر کا سامان کیا اور پھر وہ 2 پہاڑ کے بیچ پہنچے جہاں پہ انہیں ایک قوم ملی. اس قوم نے ان سے بولا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بڑا تنگ کرتے, تو کوئی آپ ہماری مدد کریں. تو ظاہر سی بات ہے, سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا, وہ وہاں پہنچے. تو اب کوئی کہتا ہے کہ وہ ولی تھے اللہ کے, کوئی کہتا ہے اللہ کے نیک بندے تھے, کوئی کہتا ہے کوئی فرشتے تھے, اللہ والا, ٹھیک ہے نا.
لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے بندے تھے، باقی اللہ ہو علم. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کو وہ قوم نے مدد مانگی ان سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے تم دستے بازو بنو، اور لوہے کے تختے انہوں نے منگوائے. اس کے بعد انہوں نے وہ دیوار بنائی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور وہ جو تانبا پگھلا کے، اور پھر وہ. اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہے اس وقت دنیا میں، یہ کسی کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کی دیوار، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، ظاہر سی بات، میں ایک بات کہہ رہا ہوں خالی، کہ جو گلیشیئرز ہیں وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اندر، گلیشیئر کے اندر کوئی دیوار ہے وہاں ہے، اللہ عالم. لیکن ایک سوال میرے اندر یہ اٹھتا ہے کہ جس قوم نے ان کے لیے دیوار بنوائی تھی، وہ قوم کہاں پہ ہے، وہ کون سی قوم؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کیا پتہ وہ ہے یہی لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں ابھی. تو مطلب ایک چیز ہے، لیکن یہ کہ یاجوج ماجوج they still live here in this planet. اور کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب قیامت کا وقت آئے گا، یا ان کا جب ٹائم آئے گا نکلنے کا، تب وہ انشاءاللہ بولے گا، وہ دیوار جو توڑنے کی کوشش کرے گا، سوراخ کرنے کی، اور پھر نکل کے آ جائیں گے نیکسٹ ڈے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کیا پتہ وہ دیوار جو ہے برف کی دیوار ہو. کیونکہ برف میں آپ جہاں پہ انٹارکٹیکا میں برف ہے، دوسری جگہوں پہ برف ہے، وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا سرد ہے کہ آپ کچھ کھود بھی رہو گے، اور شام تک اس دیوار میں، اگر آپ اس پہاڑ کو کھود رہے ہو گے آپ، یا سوراخ کر رہے ہو گے، تو آپ شام میں جا کے اگلے دن آؤ گے تو وہ دوبارہ کولڈ، اتنا ٹیمپریچر ہے کہ وہ دوبارہ وہاں پہ وہ سخت ہو جائے گی، وہ چیزیں بن جائیں گی. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ دیوار کا جو ذکر ہے جو کھود رہے، ذوالقرنین نے دیوار تو نہیں بنائی تھی، وہ تو اب اللہ عالم. ذوالقرنین نے جو ہے وہ تو لوہے کے بڑے بڑے تخت ڈال، وہ پٹے ڈال کے لوہے کے بڑے بڑے چادریں، اور اس کے اندر تانبا پگھلا کے ڈالا. اب کیا پتہ اسی دیوار کو کھود رہے ہو. ہمارا دیکھیے دیوار تو وہ بنی تھی، صحیح ہے، لوہے والی ہے، یہ تو قرآن میں مینشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی. تو بہرحال یہ سوال تھا کہ جس قوم نے وہ دیوار بنوائی تھی وہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں ساری. ٹھیک ہے. اور پورٹل سے ریلیٹڈ میں جو آپ کو بتا رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ تو نشانیاں وہ ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. باقی تو اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے، اسٹے کنیکٹ. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.